السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عزیزان گرامی، 1422 ہجری کا یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، جو پوری مخلوق اور پوری کائنات کے لیے ایک ایسی خوشی لانے والا مہینہ ہے جس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ سب سے بڑی خوشخبری اور خوش نصیبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یہ ایسی بڑی سعادت کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے۔ پوری زندگی میں اس سے بڑی نعمت اور سعادت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے بعد، اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ توئی خص مختصر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ یہ اور آپ کی شان بتانے کے لیے ہمارا گندا منہ لائق نہیں ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام گفتن بے ادبیست۔ 1000 مرتبہ بھی ہم گلاب کے پانی سے منہ کو دھوئیں، پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ تاہم پیغمبر کی زندگی کو قرآن نے اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا۔ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا اونچا رتبہ عطا فرمایا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اتنا اونچا مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور قرآن میں آپ کے مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اتنا بڑا رتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اللہ نے بلند کیا۔ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ جانے کے باوجود آپ خاتم النبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الزاہدین ہیں، امام الاتقیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، صاحب شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، اور پھر شفاعت عظمیٰ آپ کے لائق، مقام محمود آپ کو زیبا۔ یہ سب کچھ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہونے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق مع اللہ میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے نہیں دی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ کے کمالات، آپ کا مقام، آپ کا شرف، آپ کی صاحب رفعت، آپ کی بلندی، جس کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان تمام فضائل کے اور عرفہ اور اعلیٰ درجات کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق قائم رکھنے میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ عام امت کو تو حکم تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سمیت اتنی لمبی نوافل پڑھا کرتے تھے کہ ایک ایک رکعت میں 6 پارے
جی صاحب جو ہے ایک رات میں 6 پاروں کی تلاوت، وہ بھی نبی کا پڑھنا، کتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس کو قرآن نے ورتل القرآن ترتیلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اپنا وقت گزار کر امت کو بتلایا، میری یہ جتنی رفعتیں ہیں، بلند درجے ہیں، شان امتیازی ہے، کمالات ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن تعلق مع اللہ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ آپ تہجد کے اہتمام، اوابین کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، جی نوافل کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ جسا بہت توجہ سے جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے تعلق مع اللہ میں کبھی کوئی کمی آنے نہیں دی، نوافل کا اہتمام اس درجہ کیا اپنی عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود۔ جی پوری رات، ایک واقعہ تو حدیث میں ملتا ہے، پوری رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، امت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ایسی فریاد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جی صاحب جو ہے حضور میں اپنی امت کی کمزوری کو اور اللہ کی شان کریمی اور شان غفاریت کو جیسا پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی کہ اے اللہ، آپ کو اختیار ہے، آپ مالک کل ہیں، جی آپ ان کو عذاب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دے، ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دے، ستاری کا جی صاحب معاملہ فرمائے، تو آپ کو کوئی پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی یہ امت کی جی صاحب پریشان حالی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیسے رابطے میں رہتے تھے۔ اس لیے جی صاحب روزے کا معاملہ بھی ایسے ہی، لگاتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، جی ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھتے۔ پھر حال یہ تھا ذرا بھی ہوا تیز چلتی آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، جی تو جو ہے اور یہاں تک فرما قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس لیے آج کی اس مختصر سی نشست میں یہ پیغام ہے، ہم کو کیا مقام حاصل ہے؟ کچھ نہیں، بس سوائے نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم غلام نبی ہیں، تو ہم کو کتنا تعلق مع اللہ رکھنا چاہیے، اس واسطے اس بات کی فکر کریں۔ موجودہ دور غفلت کا دور ہے، جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے تعلق مع اللہ ہمیں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کی نقل کرنے اور آپ کی سنت پر من مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔